اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سورۃ الانفال کا ہمارا چھٹا رکوع سٹارٹ ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو جہاد کے قوانین بتاتے ہوئے میدان جنگ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے، جو ہم نے آیت پڑھی تھی 47، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن اور مشرک کی نیت میں جب کہ وہ ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک مجاہد جو ہے، ایک مسلمان مجاہد، اس کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ وہ مشرکین کی طرح گھر سے نکلتے ہوئے اترائے نہیں، وہ مشرکین کی طرح گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مقابلہ کرے، اور نہ ہی اللہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے مقابلہ کرے، بلکہ اس کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ میں تو دین کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں بدر میں جو شیطان کی روش تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، میں پہلے آیت پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب خوشنما کر کے دکھائے ان کو شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، وقال اور کہا، لا غالب لکم نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، الیوم آج کے دن، من الناسی لوگوں میں سے، وانی جار لکم اور بے شک میں تمہارا حامی ہوں، فلما اور پھر جب تراءت الفیتانی ایک دوسرے کے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، نکص علی عقبیہ تو وہ شیطان الٹا بھاگا اپنی ایڑیوں پر، وقال اور کہنے لگا، انی بریء منکم بے شک میں بری ہوں تم سے، انی ارا بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو چیز تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ بے شک میں خدا سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو یہ بدر کا ہی ٹائم تھا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ مومنین کو تسلی دے رہے تھے نا، مومنین کے لیے تسلی کا انتظام فرما رہے تھے فرشتوں کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے، اسی طرح شیطان جو ہے وہ جو مشرکین ہیں نا ان کی برائی پر اچھائی کا لیبل لگا کے، تو ان کو جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس برائی کے اوپر جمنے کی ان سے کوشش کروا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، بنو کنانہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا جن کا قریش سے کوئی پہلے سے اختلاف چل رہا تھا بدر سے قبل۔ تو قریش نے ان سے اپیل کی، ان سے درخواست کی کہ بدر میں ہمارے ساتھ ہو جاؤ تم مسلمانوں کے خلاف، لیکن انہوں نے اسی کلیش کی وجہ سے جو ان کا پہلے سے چل رہا تھا منع کر دیا۔ اب ان کا سربراہ جو تھا اس کا نام تھا سراقہ۔ تو شیطان نے کیا چال چلی، شیطان جو ہے وہ سراقہ کی شکل میں ان کے پاس آیا، بنو کنانہ کے لوگوں کے پاس، اور ان کو کہا کہ چلو جنگ کے لیے قریش کے ساتھ ہم نے بھی لڑنا ہے اور یہ میرا حکم ہے۔ اب وہ سارے یہی سمجھے کہ یہ ہمارا امیر ہے، تو وہ آگے۔ اب جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو یہ شیطان جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ الٹے پاؤں بھاگا، وہاں پہ تو سراقہ بنا ہوا تھا، تو یہ سراقہ جو ہے ایک دم وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی بھاگنے لگا تو لوگوں نے کہا، تم تو ہمارے امیر ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تم امیر ہو ہمارے۔ تو اس وقت پھر اس نے یہ الفاظ کہے، وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتوں کی جو پے در پہ فوجیں اتار رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو شیطان کو تو نظر آ رہی تھی۔
تو اس نے یہ الفاظ کہے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کے اعمال کو اس نے پہلے مزین کر کے اور ان کو دلاسے دلا کے وہ لایا میدان جنگ میں، اور جب اس نے دیکھا، اور اچھا آگے کیا کہہ رہے شیطان، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ خوف اس کو یعنی اوپر اوپر کا ہی تھا نا، بغیر ایمان کے خوف تھا کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں سچ مچ یہاں پہ۔ مطلب جب اس نے دیکھے فرشتے اترتے ہوئے اور مومنین کی غیبی امداد ہو رہی ہے، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور یہ کہتے ہوئے بھاگا کہ انی اخاف اللہ۔ تو یہ خوف تو اس کو اپنی ہلاکت کا تھا ہی، لیکن یہ ظاہری بات ہے بغیر ایمان کے خوف تھا، اور جو کسی فائدے کا سبب نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ منافقین کی جو ہے باتیں بتا رہے ہیں کہ منافقین کیا باتیں کرتے تھے، اور مومنین کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم ان کی طرح باتیں نہ کرو۔ اذ یقول المنافقون، اور جب کہتے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، غرہ غرہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو یہ فی قلوب مرض، مرض سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کافی دفعہ کہ کفر کا مرض، ٹھیک ہے، ان کے دل کا کمزور ہونا، ضعف قلب مراد ہے۔ اور وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ان کو تو ان کے دین نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کو فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح کی ان کی باتوں میں نہ آؤ، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ پر پوری طور سے توکل کرو۔ بدر میں نے تمہیں دکھا دیا کہ اگر تم لوگ پورے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل کر کے جمے رہو گے دشمن کے سامنے، تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑا غالب ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جب جو حکمت ہوگی وہ کر دکھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ان کافروں کا، مشرکین کا حال بیان فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش، اگر یا کاش، تو یہاں پہ کاش بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ کہ کاش آپ اس وقت، اذ یتوفا، دیکھ سکتے، اذ یتوفا، اس وقت کی کیفیت جب یتوفا جان قبض کرتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، سخت مارتے جاتے ہیں، وجوہہم، ان کے منہ پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا، اور یہ کہتے ہیں، یعنی ان سے فرشتے کہتے ہیں، ویقولون، ذوقوا، کہ اب چکھو تم، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ، ذالک، اور یہ ہے، یعنی یہ عذاب ہے، بما قدمت ایدیکم، ان اعمال کی وجہ سے ہے جن کو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب ظلام جو ہے یہاں پر آیا ہے، یہ ظلم کا اس میں مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، ظلام اس میں مبالغہ کے وزن پہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا زیادہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، یعنی مبالغے کی صیغے میں زیادہ وہ ہوتی ہے نا، معنی کے جو ہیں وہ انٹینسٹی پائی جاتی ہے، تو یعنی کم ظلم کرتا ہے، اس سے یہ مفہوم مراد ہو سکتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی جو ہے نا وہ ان کی ذات میں ظلم کی صفت کہہ لیں یا عنصر کہہ لیں، وہ شامل ہی نہیں ہے۔ تو اگر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے پر اگر تھوڑا سا بھی ظلم کریں گے نا، یعنی ایک ایسی ذات ہے کہ جو ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہے جس میں، ٹھیک ہے، ظلم کرنے کا، تو وہ اگر تھوڑا سا بھی لیول کا ظلم کرے گا تو اس کو بھی بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک چور ہے، چوری چکاری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، تو وہ جب جھوٹ بولتا ہے تو ہم
اسے نارمل لیتے ہیں، یعنی چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک کوئی بہت ہی دیندار، نیک، صالح، سفید ریش شخص جو ہے، اس کی دیانت اور صداقت مشہور ہو، تو وہ کوئی اگر مذاق میں بھی کوئی جھوٹ بول دیتا ہے نا، جیسے ہمارے علماء مشہور ہیں، یا ان میں سے کوئی مذاق میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا ہے، تو اس کے جھوٹ کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے کہ یار اس فلاں شخص نے جھوٹ بول دیا. تو یعنی وہ چھوٹا سا جھوٹ ہے، لیکن اس کے جھوٹ کو بہت بڑا سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کا عنصر ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے، اسی نسبت سے یہ یعنی محاورتاً زبان میں جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایسے ظلام للعبید کہا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب اتنا سا بھی ظلم کریں گے کہ بغیر کیے کسی کو سزا دیں گے، تو وہ بھی بہت بڑا ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کی نسبت سے. آگے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور آل فرعون کا مشترکہ عمل بیان فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے انہی کی طرح ہے، اور ان سے جو پہلے لوگ ہوں، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، وہ کیا اعمال ہیں ان کے، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے. کدأبِ آل فرعون، ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا حال تھا. کفرو، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، بڑی طاقت والے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان مشرکین کو اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی بھی ان کو بیان فرما رہے ہیں کہ کفر پر جس طرح سے تم کر رہے ہو، جو روش تم نے اپنائی ہوئی ہے کہ تم ہماری آیات کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو، تو تم اپنی سے پہلی قوموں کا حال دیکھ لو، آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور ان سے پہلے نمرود، عاد، سمود اور باقی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو تمہاری بھی روش وہی ہے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی آیات اللہ کا انکار کیا تھا، اور تم نے بھی یہی کیا. ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو کفر پر سزا پانے میں تم دونوں برابر ہو. ٹھیک ہے، چاہے اب یہاں پر دنیا میں تمہیں عذاب ملے، یا چاہے اس کا عذاب آخرت میں ملے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دے دیا کہ تم دونوں کا عمل جو ہے ہماری آیات کو جٹلانا ایک جیسا ہے، اور اس پر تمہیں سزا بھی ملے گی، تم دونوں اس میں بھی برابر ہو. اب اللہ تعالیٰ کیوں آگے بیان فرما رہے ہیں، ذالک، یہ بات اس سبب سے ہے، بأن، اس سبب سے ہے، بأن اللہ، اس سبب سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی لم یک مغیرا نعمتا، نہیں ہے بدلنے والا اس نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے عطا فرمائی ہو کسی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود بدل ڈالتے ہیں اس حالت کو یا اس نعمت کو. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب علم والا ہے. تو یعنی یہ جو ان کو گائیڈنس ملی، ٹھیک ہے، یہ جو آیات اللہ آئی، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے، تو انہوں نے ان کو بدل ڈالا. کس طرح بدل ڈالا، ان کو جٹلا کے، بار بار ان پہ تان و تشنیع کر کے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف عمل کر کے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت عطا فرما کے بغیر کسی اس کے، بغیر کسی آزمائش کے، یا بغیر ان کو آزمائے جو ہے وہ اس نعمت کو واپس چھین لیں. جیسے اوپر فرمایا لیسا بظلام للعبید، تو یہاں پر بھی وہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اعمال کے سبب ہی ان کو جزا یا سزا دی جاتی ہے. پھر آگے دوبارہ اللہ تعالیٰ نمونہ تغییر بیان فرما رہے ہیں، کدأب آل فرعون، ان کا حال ایسا ہے جیسے فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور جیسا ان سے پہلے لوگوں کا تھا. کذبوا، اب وہی بات دوسرے الفاظ میں بیان فرما رہی، وہاں پہ کفروا فرمایا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جٹلایا اپنے رب کی آیات کو،
بس پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، وہاں پہ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہاں پر فرمایا، وہاں پر فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، یہاں پر فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو یہ تکذیب کا، آیات کو جھٹلانے کا انجام ہوا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ساتھ ہی اسپیسیفکلی آل فرعون کا انجام بھی بتا دیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو، وَكُلٌّ، اور سب کے سب کانوا ظالمین، ظالم تھے، یعنی جنہوں نے بھی آیات کو جھٹلایا تو انہوں نے گویا آیات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا۔ اب آگے اللہ تعالی مشرکین کے شر دواب ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے چل کے جو ہے نا قتال کفار، ابھی تک جتنے بھی کفار تھے، عام مشرکین تھے، ان کا ذکر تھا، اب اہل کتاب کے قتال کا بیان فرمائیں گے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفرو، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی میں ابھی کرتا ہوں تفسیر، آگے پڑھ لیتے ہیں۔ الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، عاہدت منہم، کہ آپ ان سے بارہا عہد لے چکے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرتن، ہر بار، یعنی ہر بار وہ عہد شکنی کرتے ہیں، وہم لا یتقون، اور عہد شکنی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بدترین کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بدترین کفار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کس طرح کرنے ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، تو پس اگر آپ قابو پائیں ان لوگوں پر، فی الحربی، جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو بھگا دیں ان کے مارنے کے سبب، من خلفہم، ان کافروں کو جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ، یا تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، معاہدے میں خیانت کرنے کا، بدعہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دیں ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ، ان کا عہد برابر، یعنی انہی کی طرح ان کے عہد کو ان پر توڑ ڈالیں، پھینک دیں واپس۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے دغا بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بدترین کفار جو ہیں وہ کون سے ہیں یہ بیان فرمایا، اور پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کرنا ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس میں دو طرح کے آ جاتے ہیں، ایک تو یعنی وہ کافر جو موت تک کفر پر قائم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ ہو گئے، اور دوسرے وہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عہد کرنے کے بعد عہد شکنی کرتے تھے۔ اب عہد شکنی ایک ایسا عمل ہے جس کو عام طور پر مشرکین جو ہے نا، عام مشرکین، عہد شکنی کرنے والے، یہ مراد نہیں ہے، جو عام مشرکین تھے عرب میں، اس کو عہد کی پاسداری کو بہت یعنی مبارک سمجھا جاتا تھا، اور اس کو توڑنا، اپنے وعدوں کو توڑنا، معاہدے کو توڑنا بہت برا عمل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شر دواب فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ بار بار اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، ایون ان کے اپنے لوگ اس چیز کو برا جانتے ہیں، لیکن یہ ان سے بھی بدتر ہیں، شرک کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ عہد کو، جس چیز کو عرب میں برا جانا جاتا ہے، وہ اس کو خود توڑ دیتے ہیں بار بار۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے معاہدے کے اصول بیان فرما دیے کہ اگر آپ کو معاہدے کی خلاف ورزی، اچھا، ان جیسے کافروں کا کیا حال کرنا ہے آپ نے، کہ جیسے ہی آپ کو جنگ میں ملیں تو آپ ان کے ساتھ وہ حشر کریں کہ جو آپ کے ساتھ مقابلے میں سامنے آئیں، ان کو ایسا ماریں، فشرد بہم، کہ ان کے مارنے کی وجہ سے کیا ہو، ان کے سبب، یعنی ان کو اتنا ماریں اور ایسا ماریں کہ اس کے سبب کیا ہو، بھگا دیں بسبب ان کے مارنے کے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو ان کی لشکر میں ان سے پیچھے آنے والے ہیں، وہ ان کا حشر دیکھ کے ہی واپس لوٹ جائیں، مقابلے کی سکت ہی نہ رہے ان میں۔ تو یہ جو عہد توڑنے والے ہیں، یا جو ہمیشہ کے لیے کافر ہیں، جو کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے ساتھ تو یہ عمل کرنا ہے۔ اور جن کے ساتھ آپ کو ایکسکیوز می، تو جن کے ساتھ آپ کو
عہد چھکنے کا ڈر ہے، ان کے ساتھ آپ بھی یہ کریں کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ عہد توڑ دیں گے تو آپ بھی ان کے عہد توڑنے سے پہلے ہی ان کا عہد جو ہے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا اور تمہارا کوئی عہد نہیں ہے، آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک قید بھی بیان فرما دی، ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر وہ جرم کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے عہد توڑنا ہے اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے، تو محض اس اندیشے سے آپ بھی جرم نہیں کر بیٹھنا، آپ بھی عہد کی خیانت نہیں کر دینا، معاہدے سے خیانت نہ کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے محض حملہ کرنے کے ڈر سے ان سے پہلے آپ ان پر کارروائی نہ کر دیں، بلکہ کیا کریں، علل اعلان آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا اب کوئی عہد نہیں ہے، اب ہم جب چاہیں آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ان کو یہ اطلاع کم از کم دینی چاہیے، ورنہ یہ آپ کی طرف سے خیانت ہوگی، اور ان اللہ لا يحب الخائنین، بہرحال اللہ جو ہیں وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آگے اللہ تعالیٰ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو کفار سے لڑائی کے لیے تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اور ہتھیار کیسے جمع کرنے ہیں، کیا جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ نہ سمجھے کافر لوگ کہ وہ بچ نکلے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم تیار کرو، یہ یعنی قانون جہاد بھی ہے، تو یہ قانون جہاد کا ہی سلسلہ شروع ہوا تھا نا، تو یہ قانون جہاد تیسرا جو ہے وہ بیان ہوا ہے، پہلا 6 رکوع کے شروع میں بیان ہو گیا تھا، اور پھر دوسرا قانون جہاد ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ جو ایسے کافر ہیں جو عہد شکنی کرتے ہیں یا مستقل کافر ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر اب تیسرا قانون جہاد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی تمہاری قوت ہو تم نے تیاری کرنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ غالب تم ہی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اب کہیں یہ مسلمان جو ہیں یہ بات سوچ کے ہاتھ پر ہاتھ در نہ بیٹھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر یہ فرما دیا کہ نہیں، جو تمہارا کام ہے وہ تم نے کرنا ہے، تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، ٹھیک ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تم نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے قتال کے لیے تمہارے پاس جتنی قوت ہے، یعنی ہتھیاروں میں سے ہتھیار جتنے ہو سکے جمع کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑے، رباط کہتے ہیں مربوط سے نکلا ہے، تو یہ اس کے بیان کے لیے کیسے گھوڑے، پلے ہوئے گھوڑے ہونے چاہیے، ترہبون بہ، تاکہ اب ان اسباب کے ذریعے تم کیا کرو گے، یہ ساری چیزیں، یہ تیاری کرنے کی حکمت کیا ہے، ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ ڈراتے رہو اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، وآخرون من دونہم، اور ان کے علاوہ یعنی ان دشمنوں کے علاوہ بھی دوسرے دشمن، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے وہ لوگ نا بظاہر کافر لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے ڈریں گے کہ جب کافر یہ دیکھے گا کہ یار یہ فلانا اسلامی ملک جو ہے یہ تو ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، اس کے پاس اتنے لاکھ فوج ہے، اور اس کے فلاں فلاں کنٹری سے جو ہے وہ ریلیشنز بھی اچھے ہیں، تو ان پر حملہ کرتے ہوئے مجھے کیا کیا نقصانات، تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ کے رہے گا۔ اور کافر لوگ تو دیکھتے بھی اسباب کی طرف ہیں، تو وہ ان چیزوں سے ڈر کے رہیں گے۔ تو یہ حکمت ہے کہ تم ڈراؤ اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک ہی بات ہے، صرف یہ ہے کہ ظاہری طور پر بعض اوقات ہمارے دشمن جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے الگ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں ظاہری طور پر اسباب میں نقصان پہنچا دیں، یا حسد کر لیں ہمارے سے، یا بغض رکھیں انسانی لیول کے اوپر، انڈیویجول لیول کے اوپر۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے
اللہ کے دشمنوں کی اور تمہارے دشمنوں کی، یعنی یہ بالفعل بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہے اور اللہ کے بھی دشمن ہے، یعنی وہ ایک ہی گروہ ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے اور اللہ کا بھی۔ تمہارا اس طرح سے دشمن ہے کہ ان کا اصل جو ایجنڈا ہے یا اصل آبجیکٹو ہے وہ اسلام کو روکنا ہے، تو تمہارے ذریعے چونکہ اسلام کی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے تو وہ اس لیے تمہارے بھی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمن ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہے، وہ اللہ کے احکام کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ان کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کٹتی ہیں اس وجہ سے، تو اس لیے تم دونوں کے دشمن ہیں۔ وہ آخرین من دونہم، اور دوسرے بھی جن کو تم نہیں جانتے ابھی تک، لیکن اللہ تو ان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد بہت سارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا جاتا تھا وحی کے ذریعے، لیکن صحابہ کو اندازہ نہیں تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں، جیسے غزوہ تبوک میں روم سے لشکر آ گیا، فارس، اسی طرح اور دیگر کوئی بھی ایسا لشکر مراد ہے جو فیوچر میں مسلمانوں کے لیے دشمن ثابت ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ان کے لیے بھی جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، سب کے لیے تم تیاری کر لو۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے ابھی تک مقابلہ نہیں ہوا اور آگے چل کے مقابلہ ہونا ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کس کس سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے، تو ان سب کے لیے بھی تم تیاری رکھو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور اب دیکھیں اس تیاری میں مال خرچ کرنا سب سے اول چیز ہے کہ تمہیں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ہر طرف سے کوآپریشن کرنی پڑے گی۔ تو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ترغیب دے دی، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، اس کا تم کو پورا پورا ثواب دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی، یعنی اس سے مراد آخرت کا اجر بھی ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ نے نصرت کا وعدہ فرمایا، تو ہر جنگ کے بعد مال غنیمت ملنا اور دیگر اسباب کا جو ہے وہ صحابہ کو میسر آنا مراد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ چوتھا قانون جہاد بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس میرے خیال میں 10 منٹ ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ آگے جی اللہ تعالیٰ، تقریباً جی اچھا ٹھیک ہے، 10 منٹ ہی لگ رہا ٹھیک، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ چوتھا قانون جہاد بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ، اور اگر کافر جھکیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد میں صلح کی مصلحت کو بیان فرما رہے ہیں، اور اگر کافر جھکیں صلح کی طرف، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سمپلی یہ بیان فرما دیا، یہ حکم دے دیا، یہ قانون بیان فرما دیا جہاد کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یعنی قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ سارے قوانین جہاد ہیں۔ تو کسی بھی مسلم ریاست کو جب یا مسلمانوں کا جو کمانڈر ہے، جو امیر ہے، اس کو اس کو یہ لگے کہ یہ مصلحت ہے کفار سے صلح کرنے میں، اور وہ جھک بھی رہے ہیں، اس طرف مائل بھی ہو رہے ہیں صلح کی طرف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لی جائے۔ اور لیکن اب کیا ہے کہ اگر آپ کو ظاہری طور پر، آپ تو ظاہر کے مکلف ہیں، اور وہ ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے اور ہم نہیں جنگ چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو استوار کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ احتمال رہتا ہے کفار سے، یہودیوں سے خیانت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تمہیں خیانت کا احتمال ہو تو اب تم تو ظاہر کے مکلف ہو، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا خود انتظام کر دے گا۔ اگر ان میں اس بات کا احتمال ہوگا کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، جیسے ہمیں سیرت سے بیشتر موقعوں پر، بنو قریظہ، بنو قینقاع کے موقع پر انہوں نے جب جب سازشیں کی کفار نے، اس سے پہلے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انتظام فرما دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا چالیں ہیں، کہ وہ واقعی صلح چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے۔ تم ظاہر کے مکلف ہو، اگر تمہیں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر تمہیں لگتا ہے کہ مصلحت ہے صلح کرنے میں تو کیا کرو، صلح کر لو، ٹھیک ہے، اور پھر جب ایک بار صلح ہو جائے تو اب اللہ پر توکل کرو، اب کوئی احتمال، کوئی وسوسہ ذہن میں نہ لاؤ۔ اگر ہاں وہ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کرنا چاہیں گے، اس کا سوچیں گے، کسی سازش کی طرف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا خود انتظام کر دے گا۔ انہ هو السمیع العلیم سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خود انتظام کر دے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اب آگے کیا ہے، وہی دھوکے والی بات آ رہی ہے، وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا تسلی فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ اگر وہ صلح سے کیا کریں، صلح کرنے کے بعد دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ ہی کافی ہے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، ایدک بنصرہ، جس نے تقویت دی آپ کو اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مومنین کی جماعت سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی غزوہ بدر کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نمونہ کفایت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو کیسے کافی ہو جاؤں گا، جیسے میں بدر میں کافی ہوا، جیسے میں ان کی ہر سازش کے وقت آپ کو کافی ہوا، اسی طرح میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ اور پھر بدر میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مومنین کے لشکر کا بھی ذکر فرمایا کہ صحابہ کی کیا ہی اہمیت ہے، کہ چھوٹا سا لشکر تھا، اور جب اللہ کے رسول نے تبلیغ شروع کی تو چند صحابہ تھے، 2-4 صحابہ تھے، اور دار ارقم میں بیٹھا کرتے تھے، اور خفیہ تبلیغ تھی، اور وہاں سے چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دھوکے کی وہ ہوگی تو میں آپ کو کافی ہوں گا، آپ اس کی ٹینشن نہ کریں۔ وہ الفا، اور دوبارہ وہ بیان فرما رہے ہیں، نصرت کی مثال بیان فرما رہے ہیں، وہ الف بین قلوبہم، اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں، لو انفقتا، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب بھی، جمیعا سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی آپ نہ الفت پیدا کر سکتے ان کے دلوں میں۔ یعنی یہ جو مختار کل ہونا ہے نا، یہاں پر اس کی نفی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دے دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کوئی تصرف نہیں فرما سکتے، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو بات بات پہ، پانی کے مسئلے پہ اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ ایک دوسرے سے جنگیں کر لیتے تھے، اور کئی کئی سال جو ہے وہ ایک دوسرے سے دشمنیاں پالتے تھے، ان بدھوں کو اور ان جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو میں نے کس طرح سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ اسلام کے نور سے الفت پیدا کی، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اگر آپ پورے کا پورا خزانہ جو زمین میں موجود ہے اس کو خرچ کر دیتے، وہ ان کی اس خزانے کی لالچ آپ ان کو دے دیتے، تو ان کا جڑنا آپ کے اختیار میں نہیں تھا، ان کے دلوں کا آپس میں الفت ہونا، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہونا ایک دوسرے کے لیے، یہ محض اللہ نے کر دکھایا۔ تو یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم، بے شک وہی زبردست حکمت والے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جتنے تیرے ساتھ مومن ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ بس کوئی حرص نہ کریں آپ کسی اور کے آنے کی، کسی اور کے جانے کی۔ ظاہری بات ہے ایک بطور نبی جو ہے وہ ایک دل میں یہ خیال تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ میری جماعت بڑھتی رہے، بڑھتی رہے، میری تبلیغ مؤثر ہو، زیادہ ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو ہدایت دینا، کسی کو گمراہی پہ برقرار رکھنا، یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ جو بھی آپ کا کہنا مان لیتا ہے، جو بھی مومن ہو جاتا ہے، بس وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ بدر میں 313 تھے تو کافی ہو گئے، اسی طرح آگے بھی چل کے جتنے ہوں گے اللہ کی نصرت سے وہ کافی ہو جائیں گے۔ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ، اور ان کو جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنین میں سے۔ تو ایک یہ مطلب بھی مفسرین نے کیا ہے
کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ کو کافی ہے، اور ان کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی. پہلا مطلب کیا تھا کہ مومنین کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جماعت کو اور آپ کو دونوں کی مدد کے لیے اللہ کافی ہے. تو یہاں پر ہمارا آج کا یہ 8واں رکوع اینڈ ہوتا ہے. 4 قوانین جہاد جو ہیں وہ یہاں تک بیان ہو چکے ہیں. انشاءاللہ 9واں رکوع کل سے سٹارٹ کریں گے، اور اس میں بھی قوانین جہاد کا ہی سلسلہ جاری ہے. تقریباً یہ ہمارے پاس 6 قوانین جہاد جو ہیں اس حصے میں سورت کے بیان ہوئے ہیں. کل انشاءاللہ آیت نمبر 65 سے سٹارٹ کریں گے.